السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان حزیر عابد۔ ناظرین، ہمارے اس چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کئی تاریخی، فلسفیانہ اور بہت سارے علمی موضوعوں پر گفتگو کر سکیں۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا مغل سلطنت کی تاریخ کے بارے میں، مغل سلطنت کی جو حکومت تھی عروج سے لے کر زوال تک ہم نے آپ سے شیئر کی تھی۔ وہ ایک انٹروڈکشن تھا مغل سلطنت کی حکومت کے بارے میں۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کارل مارکس کی زندگی کی کہانی۔ آج اس کی پہلی قسط میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کارل مارکس کی جو ابتدائی تعلیم تھی یا جو اس کی ابتدائی زندگی تھی اس کے بارے میں، اور اس سیریز کے جو آنے والی اقساط ہوں گی ان میں ہم آپ سے بہت ساری چیزیں مارکس کے بارے میں شیئر کریں گے، جو کہ مارکس کے فلسفے کے بارے میں ہوگی، مارکس نے جو معیشت پر تنقید کی تھی اس کے بارے میں ہوگی۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ بھی جو ہماری سیریز ہے کارل مارکس کے بارے میں، یہ بھی ایک صرف انٹروڈکشن ہے۔ کارل مارکس کا جو فلسفہ ہے، اس نے جو تاریخی مادیت اور جدلیاتی مادیت کا فلسفہ دیا، اس کے ساتھ کمیونزم اور بہت سارے کام معیشت پر، فلسفے سیاست پر مارکس نے کیے تھے، وہ سارے تفصیل میں ہم آپ سے بحث نہ کریں گے، وہ نہیں اس کا ذکر کریں گے۔ لیکن اس سیریز کا مقصد ہے کہ ایک انٹروڈکشن دیں، کیونکہ اس سیریز کا مقصد ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سیریز میں ہم آپ سے بحث کریں کارل مارکس کے فلسفے کے بارے میں۔ اس سیریز کا مقصد ہے مارکس کی بائیوگرافی بیان کریں کہ کارل مارکس آخرکار کون تھا۔ کارل مارکس جو کہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین انسان تھا، مارکس کے فلسفے نے انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، اور پہلی بار مارکس ہی کے فلسفے پر عمل پیرا ہو کر جو پوہیت طبقات ہوتے ہیں انہوں نے حکومت کی۔ مارکس کا جنم 5 مئی 1818 میں جرمنی کے شہر ٹار میں ہوا۔ مارکس اپنے باپ ہینڈرک مارکس کا بڑا بیٹا تھا۔ جب مارکس گھر میں پیدا ہوا تو چاروں طرف خوشی تھی، اور مارکس کی ماں نے خواہش ظاہر کی کہ میرا یہ بیٹا بڑا بن کر ایک بڑا بزنس مین بنے گا اور بڑے پیسے کمائے گا۔ لیکن مارکس کے باپ کی خواہش تھی کہ کارل مارکس اس کے ہی نقش قدم پہ چل کر ایک بڑا وکیل بنے گا۔ لیکن کارل مارکس نے نہ اپنی ماں کی خواہش پوری کی اور نہ ہی اپنے باپ کی خواہش کو پورا کیا۔ کارل مارکس نے انسانی تاریخ کے بہت سارے علوم پڑھے، اور کارل مارکس نے جو فلسفہ دیا اس کا جو بنیاد تھا، اس کا جو بیس تھا، وہ یہ تھا کہ ایک ایسا معاشرہ تعمیر کریں جس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی تفرق نہ ہو، کسی بھی قسم کے طبقات نہ ہو، ایک غیر طبقاتی سماج کو بنانا چاہیے، اس میں ہی انسان ذات کی نجات ہے۔ ایسا معاشرہ بنانا چاہیے جس میں کسی بھی انسان کو ذاتی ملکیت نہ ہو، ہر چیز ریاست کی ہو، اور ہر انسان کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے۔ کارل مارکس کا جو باپ تھا ہینڈرک مارکس، وہ اپنے دور کا ایک بڑا وکیل تھا اور ایک ادیب قسم کا انسان تھا، ایک روشن خیال انسان تھا۔ خاص طور پر جو فرانس میں انقلاب آیا تھا، فرانسیسی انقلاب، اس انقلاب سے پہلے جو مفکر تھے روسو، والٹیئر اور اس قسم کے جو مفکر اور فلسفی تھے، ان سارے فلسفرز کی کتابیں کارل مارکس کے باپ کے گھر میں پڑھی ہوتی تھی، اور کارل مارکس کی جو تربیت ہوئی، جو پالنا ہوئی، وہ اسی ہی ماحول میں ہوئی جس میں خاص طور پر فرانس کے فلسفیوں کے کتاب موجود تھے۔ کارل مارکس نے اپنی پرائمری تعلیم پوری کی اور 1835 میں بون یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی۔ کارل مارکس کی جو ابتدائی زندگی تھی اس میں مارکس پر 2 لوگوں کے بڑے اثرات ہوئے۔ اس میں سے ایک تھا کارل مارکس کا اپنا ہی باپ ہینڈرک مارکس، جو کہ اپنے دور کا ایک روشن خیال انسان تھا، اور دوسرا تھا لیڈوگ ویسٹ فالن، جو کہ بعد میں مارکس کا سسر بھی بنا تھا۔ وہ کارل مارکس کے باپ ہینڈرک مارکس کا ایک قریبی دوست تھا،
کارل مارکس کے گھر آتا جاتا رہتا تھا اور بہت سارے موضوعات پر کارل مارکس کے والد اور لیڈوگ ویسٹ فالن کے بحث ہوتے تھے اور ذکر ہوتا تھا۔ ان ساری جو میٹنگز ہوتی تھی، جو ملاقاتیں ہوتی تھی کارل مارکس کے باپ ہینرک مارکس اور لیڈوگ ویسٹ فالن میں، ان ساری فلسفیانہ جو بحث تھے ان کے اثرات کارل مارکس پر بڑی حد تک ہوئے۔ اور وہی لیڈوگ ویسٹ فالن تھا جو بعد میں کارل مارکس کا سسر بھی بنا تھا۔ سائمن جو کہ ویسٹ سائمن ایک خیال پرست کمیونسٹ فلسفی تھا، اس کا نام بھی پہلی بار مارکس نے لیڈوگ ویسٹ فالن سے سنا تھا۔ 1835 میں مارکس نے اپنی ابتدائی تعلیم پوری کی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اگلی جو تعلیمات ہوتی ہیں حاصل کرنے کے لیے مارکس کو بون یونیورسٹی میں داخل کر دیا گیا۔ کارل مارکس کی زندگی میں 1835 کا یہ سال بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ اسی سال مارکس کی بون یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوئی۔ مارکس کو وہاں موقع ملا ادب، شاعری، سائنس اور فلسفے کو بہت گہرائی سے پڑھنے کا، اور اسی سال مارکس کی ملاقات جینی لیڈوگ ویسٹ فالن سے ہوئی، جینی وان ویسٹ فالن سے ہوئی، جو ملاقات بعد میں ایک دوستی میں تبدیل ہوئی اور وہ دوستی ایک محبت میں تبدیل ہو گئی۔ جینی اصل میں مارکس کی جو بہن تھی صوفی، اس کی دوست تھی، اور مارکس نے پہلی بار اس کو اپنی بہن کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر جب مارکس کی جینی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو جلدی یہ ملاقات محبت میں تبدیل ہو گئی۔ جینی کا تعلق ایک بڑے جاگیردار گھرانے سے تھا۔ جینی کا جو والد تھا لیڈوگ ویسٹ فالن اور جینی کا جو بھائی تھا فرنالڈ ویسٹ فالن، یہ حکومت کے بڑے عہدوں پر فائز تھے، اور مارکس کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ مارکس ایک وکیل کا فرزند تھا، اس لیے بڑی مشکل ہوئی اس محبت کو نبھانے میں، لیکن دونوں نے اپنا اثر رسوخ دکھا کر اپنے والدین کو راضی کر دیا شادی کے لیے۔ لیکن ایک شرط عائد کی گئی کہ شادی سے پہلے مارکس اور جینی ایک دوسرے سے دور رہیں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہ کریں گے، ان کی کسی بھی قسم کی کوئی ملاقات بھی نہ ہوگی، ان کو ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بات بڑی کڑی ثابت ہوئی دونوں کے لیے اور بڑی مشکل دہ تھی، لیکن دونوں کو یہ شرط قبول کرنی پڑی۔ اور کچھ عرصے کے بعد یہ بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ جینی کے دو بھائی تھے۔ ایک تھا فرنالڈ ویسٹ فالن جو کہ جرمنی میں بڑے عہدے پر تھا، وزیر تھا۔ اس نے ساری زندگی مارکس اور جینی سے نفرت ہی کی اور اپنے جو وڈیرے قسم کے جو انسان ہوتے ہیں، جو بڑے وزیر ہوتے ہیں، اسی قسم کا روایتی سوچ کا مالک تھا۔ لیکن جو دوسرا بھائی تھا جینی کا، ایڈوگ ویسٹ فالن، وہ مارکس اور جینی کا ہمدرد رہا اور ان کی ساری عمر مدد کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد مارکس کے والد نے، جس نے مارکس کی ایڈمیشن کرائی تھی بون یونیورسٹی میں تاکہ مارکس قانون کی ڈگری حاصل کرے اور قانون کے بارے میں پڑھے، مارکس کا قانون میں کسی بھی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہ تھا، اور مارکس کی دلچسپی تھی انسانی تاریخ میں، اقتصادیات میں، سیاست اور فلسفے میں، شاعری میں۔ جب مارکس کے باپ ہینرک مارکس کو پتہ چلا کہ مارکس یونیورسٹی میں ایک دوستوں کی گروپ بنا لیے اور پتہ نہیں وہ کس قسم کے بحث کرتا ہے، کس قسم کی باتیں کرتا ہے، مارکس کی قانون میں کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں، تو مارکس کے والد نے بون یونیورسٹی سے مارکس کو نکالا اور برلن یونیورسٹی میں مارکس کی ایڈمیشن کرا دی۔ وہاں جا کر جب مارکس وہاں پہنچا برلن یونیورسٹی میں، تو وہاں ہیگل کے فلسفے کا بڑا چرچا تھا، اور جو بھی نوجوان ہوتے تھے ان کے لیے یہ فیشن بن چکا تھا کہ ان کو ہیگل کے فلسفے کو پڑھنا ضروری ہے اور اسی کا جو فالوور ہونا ضروری ہے۔ اس دور میں ہیگل کے دو قسم کے فالوورز تھے۔ ایک وہ تھے جو ہیگل کے سارے فلسفے کو سچ مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہیگل نے اپنے فلسفے سے جو نتائج نکالے ہیں وہ سارے سچ پر مبنی ہیں۔ اس زمانے میں ہیگل کا فلسفہ ایک رجعت پسند فلسفہ بن چکا تھا، اس لیے وہ ہیگل کے فالوورز
जो हेगेल को सच मानते थे, सारी की सारी बातों को सच मानते थे, हेगेल के फलसफे के जो नताइज थे उनको सच मानते थे, उनको रुजक पसंद फॉलोअर्स कहा जाता था और उनको राइट विंग के फॉलोअर्स भी कहा जाता था। और दूसरे वो थे जो हेगेल के जो जदली तरीक़ेकार था हेगेल का, चीज़ों को देखने का, समाज को देखने का और तारीख को देखने का, उसको तो मानते थे और उसको सही समझते थे, लेकिन वो जो हेगेल के फॉलोअर्स थे वो समझते थे कि हेगेल जो नताइज निकालता है अपने फलसफे से वो बिल्कुल ही रद्दी हैं, वो बिल्कुल ही गलत हैं। और मार्क्स जब वहाँ गया तो मार्क्स भी उन नौजवानों में शामिल हो गया जो लेफ्ट विंग से ताल्लुक़ रखते थे या तरक्की पसंद थे, जो समझते थे कि हेगेल के फलसफे में से जदलियाती जो तरीक़ेकार है वो ठीक है, लेकिन हेगेल के फलसफे के जो नताइज हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं। मार्क्स ने वहाँ जाकर हेगेल के फलसफे को बड़ी तफसील से पढ़ा और फिर जो नताइज निकाले और जो तनकीद की मार्क्स ने हेगेल पर, उसके बाद मार्क्स के दोस्त थे यूनिवर्सिटी के, उसने कहा कि यही वो इंसान है, यही वो आदमी है जिसने हेगेल को सही तरीके से समझा है और हम कह सकते हैं कि सही माना में यही दुनिया का पहला फलसफी है। मार्क्स ने एक बड़ी बात जो हेगेल के फलसफे पर तनकीद करके कही वो ये कि मार्क्स ने कहा कि इंसानी जो समाज होते हैं उनमें जो भी तब्दीलियाँ आती हैं, जो भी इनकलाबात आते हैं, चाहे वो समाज तब्दील होकर आगे जाएं या पीछे जाएं, ये जो सारी तब्दीली होती हैं, इन तब्दीली और इनकलाबात का जो सबब बनते हैं वो तस्वुर, ख्याल और शऊर नहीं होता, लेकिन इंसानी समाज के जो मादी हालात होते हैं, जो मुआशी हालात होते हैं, वो ही बताती हैं, वो ही एक रुख तय करती हैं कि किस डायरेक्शन में ये समाज जाएगा और कहाँ तक पहुँचेगा। ये बड़ा कारनामा था मार्क्स का हेगेल के फलसफे पर तनकीद करके। मार्क्स ने पहली बार ये कहा कि इंसानी समाज में वो मादी हालात होती हैं जो किसी भी समाज के जो अफकार होते हैं, जो सोच होती है, जो ख्यालात होते हैं, जो भी मजमूई शऊर होता है समाज का, उसको वो मादी हालात या मुआशी हालात जन्म लेते हैं, लेकिन जो शऊर, तस्वुर और ख्याल है वो बाद की पैदावार है, वो मादे की पैदावार है। वो इंसानी शऊर जो है वो खुद हालात और माहौल की पैदावार है। अगली किस्त में कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के बारे में हम ज़्यादा आपको बताएंगे कि पहली बार कब मार्क्स ने फलसफे पर तनकीद की।